ارطغرل غازی سے خلافت عثمانیہ تک کا سفر۔ یہ داستان 13ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں سلطنت خوارزم، منگولوں، صلیبیوں، ترک قبائل اور سلجوکیوں کی فتوحات اور مقبوضات کے حوالے سے تمام تر حقائق سامنے آئیں گے۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی ایک خونخوار فوج نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں پر یلغار کی اور مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وہ وسطی یورپ پہنچے۔ منگولوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ ان کے ظلم کی داستانیں آج بھی مشہور ہیں۔ منگولوں کے ظلم کے آگے دنیا کی تمام طاقتیں دم توڑ گئیں۔ چنگیز خان طوفان کی طرح سلطنت خوارزم کی طرف بڑھا اور اس سلطنت کو پاش پاش کر دیا۔ وہاں موجود ترک قبائل نے وہاں سے ہجرت کی اور ایشیائے کوچک کی جانب رواں ہوئے۔ اس ترک قبائل میں سے بعض شام اور ایران پہنچے اور وہاں بہت اقتدار حاصل کیا، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مارکے کے اقتدار سے ٹکرائے۔ وہاں انہیں شکست ہوئی اور پھر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے جا ملے۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ۔ یہ قبیلہ تاریخ کے ایک ایسے جنگجو اور فاتح کا قبیلہ تھا جس نے صدیوں تک اپنی دھاک بٹھائی اور امت مسلمہ کی سربراہی کی۔ یہ فاتح ارطغرل غازی کہلایا۔ وہ بچپن سے ہی بہادر، نڈر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تلوار بازی اور نیزہ بازی اپنے باپ سلیمان شاہ سے ورثے میں ملی تھی۔ جب وہ شکار پر نکلتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ آتا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باپ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ ارطغرل غازی 1190 میں ترکی کے موجودہ صوبے بروسا میں پیدا ہوا تھا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو کائی قبیلے نے حلب جانے کا فیصلہ کیا، جہاں صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ دوران سفر وہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہوئے۔ ایک دن ارطغرل غازی شکار پر گیا تو اس نے دیکھا کہ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے جا رہے ہیں اور ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ ارطغرل نے ان قیدیوں کو بچایا اور عیسائی فوجیوں کو قتل کیا۔ قتل ہونے والوں میں صلیبیوں کے سردار کا بھائی بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے۔ ارطغرل نے جن قیدیوں کو بچایا ان میں ایک بوڑھا تھا جو سلجوکی شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی حلیمہ خاتون اور بیٹا بھی تھا۔ حلیمہ سلجوک کی شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ ٹائٹس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کائی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ کائی جنگجوؤں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور پھر ارطغرل کی قیادت میں صلیبیوں کے قلعے پر بھی حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ سلیمان شاہ اپنے وطن خراسان سے سلجوکی ریاست کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس نے مصر کی جانب سفر کیا اور دوران سفر 1225 میں سلیمان شاہ دریائے فرات عبور کرتے وقت اس میں ڈوب کر وفات پا گیا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی وقت میں اپنی شجاعت کا سکہ منوایا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ ایشیائے کوچک میں جو قبائل پہلے سے آباد تھے وہ بھی ارطغرل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت مزید بڑھ گئی۔ علاء الدین خلجی نے ارطغرل کو بے حد انعامات سے بھی نوازا۔ منگولوں کا ایشیائے کوچک کی جانب جانے والی فوج کا سردار نوبیان تھا۔ ارطغرل نے اس منگولی سربراہ نوبیان کو عبرت ناک شکست دی اور اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ سلطان علاء الدین کے محل کے انتظام سنبھالنے والا امیر سعادتین سلطان علاء الدین کو مار کر سلجوکی سلطنت پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ارطغرل اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ارطغرل کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ ارطغرل ایک سچا مسلمان اور عظیم فاتح تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں بہت سے طاقتور اور خونخوار صلیبی اور منگولوں کا سامنا کیا اور کئی جنگیں لڑی اور ہمیشہ جنگ سے غازی بن کر لوٹا۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں سمود اور بعض جگہوں پر سوغت، جو کہ قسطنطنیہ کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں وفات پائی، اور ارطغرل کا مقبرہ بھی سمود میں ہی واقع ہے۔